کیا آپ نے کبھی سنا کہ احرام مصر میں آوازیں گونجتی ہیں جن کا کوئی ماخذ نہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں سال پرانے پتھر آج بھی عجیب توانائی خارج کرتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جنات کا کام ہے، کچھ کہتے ہیں یہ کوئی قدیم سائنسی جادو ہے، اور کچھ کہتے ہیں یہ قرآنی کائنات سے جڑی حقیقت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، جنات کا احرام مصر سے کیا تعلق؟ کیا وہ ان کو تعمیر کرنے والے مزدور تھے؟ کیا یہ محض داستان ہے یا کوئی ایسا راز جو انسان کو کبھی جاننا ہی نہیں تھا؟ کیا قرآن میں احرام مصر کا ذکر ہے کہ سیریز میں قسط نمبر 4 میں آج ہم بات کریں گے احرام مصر، جنات اور قرآنی کائنات، ایک ایسا راز جو عقل کو بھی چکرا دے۔ قرآن مجید میں ایک قوم کا ذکر ہے جسے بے پناہ طاقت دی گئی۔ سورہ سبا آیت 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے محلات، مجسمے اور بڑے بڑے برتن بناتے تھے۔ جی ہاں، یہ جنات تھے۔ اگر جنات سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ایسی زبردست انجینئرنگ کر سکتے تھے تو کیا وہ اہرامات جیسے عظیم و عجیب ڈھانچے بھی بنا سکتے تھے؟ اہرام یعنی پیرامڈز، جن کے لیے آج کے انسان کو بھی اربوں ڈالر اور جدید ٹیکنالوجی درکار ہے۔ کچھ عرب مورخین جیسے المسعودی اور ابن ایوب نے اپنی کتابوں میں دعویٰ کیا کہ اہرامات جنات کے ذریعے بنوائے گئے۔ یہ بات محض افسانہ نہیں بلکہ بعض قرون وسطیٰ کے علماء نے بھی بیان کی کہ فرعون نے جنات کو قید کیا اور ان سے عظیم الشان تعمیرات کروائے۔ اب ایک حیرت انگیز حقیقت، کئی مغربی محققین نے اہرامات کے اندر غیر مرئی توانائی کا مشاہدہ کیا۔ بعض نے انرجی فیلڈز کو محسوس کیا جن کا ماخذ سمجھ سے باہر تھا۔ کچھ افراد نے کہا ہم نے وہاں کھڑے ہو کر دل کی دھڑکن بدلتے دیکھی۔ کیا یہ جناتی توانائی کی بقایات ہو سکتی ہے؟ اسی طرح کچھ سیاحوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے احرام کے اندر عجیب سائے اور گونجتی آوازیں سنی، حالانکہ وہاں کوئی نہ تھا۔ کیا یہ خفیہ چیمبرز ہے یا کسی دوسری مخلوق کی موجودگی؟ اسلام میں جنات کے وجود کو ایک ناقابل تردید حقیقت مانا گیا ہے۔ یہ انسانوں کی طرح ذہانت، طاقت اور مکاری رکھتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے سورہ اعراف آیت 27 میں، بے شک وہ تمہیں دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اہرامات واقعی کسی قدیم جناتی ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہے؟ کیا فرعونوں نے جنات کو قابو میں کر لیا تھا یا ان کے ساتھ کسی شیطانی معاہدے کا حصہ تھے؟ قدیم مصر میں ستاروں کی پوجا اور علم نجوم بہت عام تھا۔ جنات
جنہیں آسمانی خبریں سننے کی عادت تھی؟ کیا وہ فرعونوں کو ستاروں کی طاقتیں عطا کرتے تھے؟ کیا یہی وجہ ہے کہ اہرامات کا رخ اورین بیلٹ جیسے ستاروں کی جرمٹ سے میل کھاتا ہے؟ کچھ سازشی نظریات کے مطابق اہرام صرف مقبرے نہیں تھے، بلکہ یہ ایسی قید گاہیں تھی جہاں جنات یا مافوق الفطرت مخلوق کو قید کیا گیا تھا۔ کیا ان کے نیچے ایسے چیمبرز ہیں جو اب تک دریافت نہیں ہوئے؟ ناسا اور کچھ بین الاقوامی تحقیقی ادارے حال ہی میں کاسمک رے مون سکین سے اہرام کے اندر ایک خالی چیمبر تلاش کر چکے ہیں جو 100 فٹ لمبا ہے، لیکن اس کا دروازہ کوئی نہیں جانتا۔ کیا یہ وہی جگہ ہے جہاں کسی طاقتور مخلوق کو قید کیا گیا تھا؟ تو کیا اہرامات جنات، ستاروں اور شیطانی طاقتوں کی کسی قدیم سازش کا حصہ تھے؟ کیا قرآن کے اشارے ہمیں ایک ایسی کائنات کے دروازے پر لا کھڑا کر رہے ہیں جہاں ماضی، حال اور مستقبل ایک ساتھ چلتے ہیں؟ کیا اہرامات جنات کی بنائی ہوئی عمارتیں ہیں یا وہ انسانوں کے بنائے ہوئے راز ہیں جن میں جنات کی مداخلت تھی؟ جو بھی ہو، ایک بات طے ہے، یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے اہرامات کی جادوگری پر، ایسے عجیب واقعات جن میں لوگوں نے دماغی تبدیلی، خوابوں میں سچائیاں اور یہاں تک کہ وقت کا رک جانا محسوس کیا۔ قسط نمبر 5 میں پیرامڈ پاور، وقت، خواب اور توانائی کی قید، صرف ونڈرز آف دی ورلڈ اردو پر۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں، کیونکہ اگلی قسط آپ کے ہوش اڑا دیں گی۔